سامعین کرام، قرآن مقدس کی تین آیت تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اسی کے ضمن میں آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بطور یاد دہانی میں بتا دوں، آپ نے کہا کہ من اراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو قربانی دے گا، وہ ابھی 2-3 دن کے بعد چاند نکلے گا ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے اگر آپ کو بال بنوانا ہے، حجامت کروانا ہے، ناخن وغیرہ کاٹنا ہے، آپ کاٹ لیجیے، ورنہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد جب تک جانور قربان نہ کر دیا جائے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی حجامت یعنی بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ تو 2-3 دن بچا ہوا ہے اس مہینے کا چاند کی تاریخ، اسی لیے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہو وہ بال وغیرہ اگر بنانا چاہے تو ورنہ چاند دیکھنے کے بعد بنا۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ انسان ہے ہم سب، اور انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا الگ ایک مقام دیا ہے، جیسے انبیاء، اس کے مقام کچھ اور ہے۔ انبیاء میں سے کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہوں گے اولو العزم نبی، جو شہداء کا مقام ہے، جو انبیاء کا مقام ہے، وہ عام انسانوں کا مقام وہ نہیں ہے، نہیں ہے، وہ عام انسانوں کا وہ مقام ہے۔ ایسے ہی رات ہے، آپ جانتے ہیں رات آئے گی، رات ہے، لیکن رمضان میں جو طاق رات کی اہمیت، جو مقام، جو فضیلت شب قدر کی ہے، وہ بقیہ اور راتوں کی وہ اہمیت، وہ فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی دن ہے، دن ہر دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ابھی جو چاند نکلے گا ذی الحجہ کا، اور وہ 10 دن کی جو فضیلت ہے، اور کیا کہنا اس کی اہمیت اور فضیلت، بیان کریں گے انشاءاللہ جمعہ آنے والا تھا، تو اس کی ایک الگ مقام، ایک الگ فضیلت، ایک الگ اہمیت ہے۔ یہ صاحب بڑی سوتے ہیں، آگے تھوڑا جگہ دے دیں اس کو، مر جائے کہیں جی ادھر بات کرتے ہیں تو تھوڑا ڈسٹرب لگتا ہے کہ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، تو ایک ان کی ایک الگ اہمیت۔ ایسے ہی شہر ہے، دنیا میں بہت بڑا شہر ہے، لیکن جانے والے شہر ہے، لیکن ایک جگہ، ایک شہر جس کو کہا جاتا ہے، کیا جانتے ہیں، بیسٹ پیلیس آف دا ورلڈ، آف دا ارتھ، پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ یا بہترین شہر اگر کوئی جگہ ہے تو جانتے ہیں کہاں ہے؟ مکہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ قرآن آپ جب پڑھیں گے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی قسم، اس ایک جگہ اور وہذا البلد الامین والتین والزیتون آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی ہے؟ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، پورا ریگستان صحرا تھا وہ، حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے اس شہر کو آباد کیا ہے۔ وہ کیوں قسم کھائی ہے؟ کیونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ ہم اور آپ جب مکہ اور مدینہ کا نام لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا، ان دونوں جگہوں کو کہا جاتا ہے حرمین شریفین، حرمین شریفین۔ اور جو لوگ مکہ گئے ہوں گے، حرم شریفین کا زیارت کیے ہوں گے، وہ بات ابھی جسٹ آئے گی، دیکھیے گا ایک گیٹ بنا ہوا ہے جسے کہا جاتا ہے قرآن گیٹ، وہاں سے نن مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے، لکھا رہتا، آپ دیکھے ہوں گے جو گیا ہوگا، ممنوع الدخول بغیر مسلمین، نو انٹری فار نان مسلم، نہیں جا سکتا، منع ہے۔
وہاں سے اندر جانے کے لیے اسلام کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ تو کہا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کو حرمین شریفین، اور یہیں سے حدود حرم کا ایریا علاقہ شروع ہوتا ہے، وہی گیٹ سے۔ ایک مکہ ہو گیا، مدینہ میں بھی حرم والی جگہ کہا جاتا ہے کون سا؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے۔ مدینہ میں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری کہا جاتا ہے، وہ جگہ وہیں پر موجود ہے۔ مدینہ میں جبل احد موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مدینہ آپ جائیں گے، مدینہ میں سبحان اللہ جنت البقیع بقیع قبرستان موجود ہے، جہاں پر اجلۂ صحابہ مدفون ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس بقیع قبرستان میں دفن ہیں۔ جو گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، آج تک بقیع قبرستان میں کوئی ایک بھی قبر پختہ نہیں ہے۔ کوئی گئے ہوں گے، میں کہوں تو جھوٹا ہوگا، جو گئے ہوں گے ان سے پوچھ لیجیے گا، ایک بھی قبر پختہ نہیں ہے، اور ایک بھی قبر پر کبھی سلگان نہیں لگایا گیا ہے، اور ایک بھی قبر پر کبھی آج تک کوئی مجاور نہیں بیٹھا ہے۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام مدفون ہیں، اللہ اکبر، اور ایک بھی قبر دیکھیے گا اونچا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی قبریں دیکھیے، کچھ قبروں کو ایک دم پختہ کر دیا جاتا ہے، کچھ قبروں پر چادر ڈال دیا جاتا ہے اوپر سے، کچھ قبروں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں، کچھ قبروں پر لوگ اگربتیاں جلاتے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں جہاں مدفون ہیں، آج تک ایک بھی سلگان نہیں لگی ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کیا تھا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وثمرنا واشجارنا۔ آج بھی جو لوگ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، وہ ریگستانی علاقہ ہے، لیکن ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا، اور وہ بھی بیسٹ کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی کا پھل مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ دعاؤں کا نتیجہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس خانہ کعبہ، اس مکہ شہر کے لیے دعا کیا تھا۔ یہ دونوں جگہ کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، اور یہیں سے جو بتائے نا گیٹ ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نن مسلم انٹری نہیں کر سکتا ہے، داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہیں سے حدود حرم کا ایریا شروع ہوتا ہے، اور وہاں کے تعلق سے کہا گیا یہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دیں، وہ پاک ایریا ہے، تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو خالی قتل ہی نہیں، بلکہ وہاں کسی کو درخت کاٹنا منع ہے، گھاس اکھاڑنا یہاں تک کہ منع کریں، شکار کرنا منع کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اجازت دی گئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا گلاف بھی اگر پکڑ لے اور گلاف پکڑ کر کے اگر چمٹ جاوے تو بھی اس شخص کو وہیں قتل کرنا۔ وہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیا تھا ان لوگوں نے، بڑی اذیتیں پہنچائی تھی ان لوگوں نے، صحابہ کرام پر بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ جب فتح مکہ کو فتح کر لیا تھا سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے 5-6 لوگوں کا نام لیا تھا، کہا یہ آدمی کہیں بھی مل جاوے قتل کر دینا، حتیٰ کہ اگر خانہ کعبہ میں چمٹا ہو، اس کا غلاف میں بھی لٹکا ہوا ہو، تب بھی قتل کر دینا۔ 2 آدمی تو پکڑے گئے بازار میں، ایک شخص تھا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھاگ نکلا،
جب بھاگ نکلا، واقعہ آپ سنے ہوں گے، ایک سمندری کشتی میں جب سوار ہوتا ہے، اب کشتی بھنور میں پھنسنے لگتی ہے، آندھی میں گھرنے لگتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نہ لات کام آئے گا، نہ منات کام آئے گا، نہ عزا کام آئے گا، یہاں کام آئے گا تو صرف اللہ کام آئے گا۔ اکرمہ بن ابی جہل سوچا کہ جب کشتی کے بھنور میں صرف توحید ہی نجات دے سکتی ہے تو خشکی میں توحید کیوں نہیں نجات دے سکتی ہے؟ ہاں، یاد رکھو، توحید کا یہ پاور ہے، یہ آدمی یہیں سے الٹرنیٹ ہوتا ہے اور بدلتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج اگر توحید نجات دے دی، اللہ صرف نجات دے دیا، لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ فلاں غوث سے پاک، فلاں مددگار، فلاں دستگیر۔ وہ یہی کہا تھا کہ یہاں لات منات کچھ کام نہیں آئے گا، یہاں صرف وہی کام آئے گا۔ کہا جب وہی کام آئے گا تو یہی دعوت وہ جو مکے میں آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو دے رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو ڈائریکٹ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیں۔ آدمی بچ گیا، وہاں سے بچ گیا۔ جس کو کہا تھا کہ قتل کر دینا، اس کی بیوی آتی ہے، امان لکھواتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پلٹ کر کے آتے ہیں اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ حدود حرم کا ایریا ہے، وہاں قتل کرنا۔ تب کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ قتل کر لیتا تھا، اب قصاص بدلہ لینے کے لیے تو وہ بھاگ جاتا تھا، کہاں؟ وہی حرم کے اندر، کیونکہ وہاں قتل نہیں کر سکتا تھا، وہاں آرام سے وہ رہتا تھا بیٹھ کر۔ تو یہ مکہ کی فضیلت ہے، اس کی ایک اہمیت یہ ہے اللہ اکبر کہ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت کی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 وقت کی نماز ہم یہاں پڑھیں گے، وہاں ایک وقت نماز پڑھنے کا مطلب اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، آدمی سفر کر سکتا ہے صرف 3 مساجد کی طرف، بغرض ثواب کی نیت سے۔ 3 مسجد ہے، صرف 3 مسجد، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی جو بیت المقدس میں۔ سمجھ گئے؟ یہ 3 مسجد ہے جہاں پر آدمی نماز پڑھتا ہے۔ تو دیگر مسجدوں میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز پڑھیں گے، یہاں 1,00,000 نماز پڑھیں گے، وہاں ایک وقت کی نماز پڑھیں۔ یہ برکت ہی تو ہے سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ برکت ہے اس خانہ کعبہ کی، انسان پوری دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھے گا، اس کا جو چہرہ ہوگا وہ کدھر ہوگا؟ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، قبلہ اس کا وہی مکہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ یہ برکت ہے اس جگہ کے پاس۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ، جب تم میں سے کوئی پخانہ اور پیشاب کرنے کے لیے جاوے تو قبلہ کی طرف اپنا پیٹھ مت کرے۔ یہ برکت ہی تو ہے۔ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی قضائے حاجت کرنا چاہے تو وہ دیکھ لے استدبار قبلہ کی طرف، اس کا پیٹھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہیں بھی رہو چہرہ تم کو مسجد حرام کی طرف کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے سنا ہے، گیا تو نہیں ہے، کہ خانہ کعبہ کا جب ایک نظر، ایک دیدار جب آدمی کرتا ہے تو واقعی اس کا دل امٹ پڑتا ہے، مچل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا اللہ نے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کا مرکز، توجہ، پورے عالم اسلام کا سینٹر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مکہ المکرمہ ہے۔ آپ کو بتائیں، جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رہنا دوبھر کر دیا تھا مکہ میں، جینا دوبھر کر دیا تھا مکہ میں، بڑی اذیتیں دی تھی آپ کو، بڑی تکلیفیں سہے آپ نے جب تک مکہ میں رہا۔ 13 سالہ مدت نبوت کے بعد بڑی تکلیفیں آپ نے جھیلی، مجبور ہو گیا آپ۔
آنکھوں سے آنسو آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں. آپ نظر کے سامنے عمار کو باندھ دیا گیا ہے, یاسر کو باندھا ہوا ہے, سمیہ رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا ہے, تپتی ریت پر بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے. کرتے تو کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خالی اتنا ہی کہتے, اصبر آل یاسر, صبر کرو, فإن موعدکم الجنہ, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, یہاں تم صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہے سہے سہے, جب مجبور ہو گیا آپ کہ اب یہاں رہنا دوبھر ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جب ہجرت کرتے ہیں, خانہ کعبہ پر جب نظر ٹکائے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہہ رہے ہیں, اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا, پر یہاں کے دشمن مجھے یہاں جینے نہیں دے رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ چلے. خانہ کعبہ قرآن میں کہا فیہ آیات بینات, اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, وہاں واضح نشانیاں ہیں. اور نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی طرف بد نظری, بری نگاہ, اگر غلط کام وہاں حملہ کرنا چاہے گا تو اللہ نے اس کو ہلاک کیا ہے اور ہلاک کر دے گا. آپ قرآن پڑھیں گے 30واں پارہ میں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے, ایک بادشاہ تھا ابرہہ بادشاہ, اس نے کلیسا بنایا تھا کہاں؟ مقام صنعاء میں, اور اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کو طواف کو چھوڑ کر کے وہ ہمارے کلیسا میں آ کر کے طواف کرے. یہ نکلا اپنے لاہو لشکر کے ساتھ, ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر کے, کیا کرنے کے لیے؟ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے, خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. جب یہ آدمی نکلا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالی نے بھی ادھر سے بھیج دیا ابابیل کا جھنڈ. طیرن ابابیل, ابابیل پرندہ اللہ سبحانہ تعالی نے بھیج دیا. کہا آسمان سے, اور ہر پنجے میں اتنا بڑا بڑا کنکر تھا, جہاں جہاں اس کا لاش رہتا تھا, جہاں جہاں انسان رہتا تھا, وہ پرندہ وہیں سے پورا اپنا کنکر گراتا, وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرے گا. آیا ہے کتابوں میں قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا اور ایک حبشی حقیر آدمی خانہ کعبہ کو گرا دے گا. قیامت اس وقت قریب آ جائے گی, تب کی بات ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, فیہ آیات بینات کہا, اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہیں پر زمزم کنواں موجود ہے. سبحان اللہ اکبر. ہر سال کتنے حاجی جاتے ہیں, آپ غور کیجئے, خالی کتنے حاجی جاتے ہیں, وہ خود وہاں پانی پیتے ہیں اور پانی لے کر کے بھی جاتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی پانی پیتا ہے, لیکن آج تک وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں ہے, نہ کبھی پانی کم ہوا. یہ نشانی نہیں تو کیا ہے؟ بولو. فیہ آیات بینات, یہ واحد پانی ہے, زمزم کا پانی, یہ واحد پانی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. اور یہ پانی نہیں بلکہ کھانا بھی ہے. معلوم آپ کو کھانا ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں اور لے کے چلیں. حضرت ابو ذر غفاری کا نام سنے ہوں گے. یہ آیا تھا قبیلے غفار سے, اسلام قبول کرنے کے لیے کہاں؟ مکہ آیا ہوا تھا, لیکن یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کس لیے آیا ہوں. یہ آیا وہاں سے اور مکہ پہنچتا ہے, اور مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ میں اپنا ڈیرا ڈالتا ہے. صبح سے شام ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. پوچھتا نہیں ہے نہیں, کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا اور ظاہر بھی نہیں کرنا چاہ رہا نا. صبح ہو گئی, شام ہو گئی, نبی سے ملاقات نہیں ہوئی. اپنا جو مشکیجہ اٹھا کر کے لایا تھا رکھتے ہیں اپنے پاس. شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, سو گئے. صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے. ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, لیکن دوسروں وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. حضرت علی نے ٹوک دیا کہ آپ مسافر ہیں, چلو میرے ساتھ, گھر میں آرام کر لو گے, کھانا کھا لو گے, چلو.
حضرت علی بھی کوئی سوال نہیں کرتے ہیں اسے، نہیں. ایک دن لے گئے، پھر دیکھا شام ہوتی ہے بندہ وہی اپنا بوڑیا بچھا رہا ہے. پھر حضرت علی کا گزر ہوا، چلو گھر لے کے چلتے ہیں. نہیں، ڈرتے نہیں تھے. کوئی بھی انجان مہمان آیا گھر اٹھا کر کے لے جاتے تھے کہ کھانا کھلا دیں گے، مسافر ہے، ہم لوگوں کی طرح نہیں، کھانا گھٹ جائے گا، مت کھلانا کسی کا ہے، گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لے گئے، ایک دن نہیں، 2 دن 3 دن لے گئے. حضرت علی نے بھی سوال نہیں کیا. چوتھا دن سوال کرتے، لگتا ہے آپ کو منزل نہیں ملی ہے، آپ بتاؤ کس لیے آئے ہیں. کہا اگر بیعت کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کس لیے آئے ہیں. کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہ کون سا دین لے کر کے آئے. کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو صبح لے کر کے چلتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں راستے میں چلوں گا، اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا میں دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر کے پیشاب کی میں نقل کروں گا. تم تاکنا نہیں ہم کو، ڈائریکٹ تم چلتے رہنا، مڑ کے دیکھنا نہیں. جہاں میں خطرہ محسوس کروں گا میں وہاں کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگوں گا، پھر میں چلتا رہوں گا، تم میرے پیچھے آ جانا. یہ بندہ پہنچ گیا، پیچھے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اسلام جب قبول کرتا ہے، 8 دن خانے کعبہ میں موجود تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کھاتا تھا تم؟ کہا اللہ کے نبی وہ پانی پیتا تھا اور وہی پانی پی کر کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا، میں شکم سیر ہوتا تھا. سبحان اللہ، یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ آیات البینات، نشانیاں ہیں اس میں کھلی، اور اس میں نشانیاں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر اپنا پیر رکھ کر کے خانے کعبہ کی دیوار کو اونچی کر رہے تھے، اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیر کے نشان موجود ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں. اور نشانیاں کیا ہے؟ حجر اسود ہے وہاں پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا بوسہ دینا. نشانیاں ہیں. اس شہر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیا تھا، اور وہ دعا دیکھیے، اس دعا کا اثر آج بھی ہے مکہ میں. حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. یہ دعا کیا تھا حضرت ابراہیم نے جب ریگستان تھا. اسی وقت حضرت ابراہیم نے دعا کیا کہ یا اللہ اس مکہ شہر کو امن و امان کا شہر بنا دینا. اللہ کی قسم کہتا ہوں، ہائے رے وہ پیسفل جگہ، ہر سال لاکھوں لاکھ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، لیکن آج تک نہیں سنے ہوں گے آپ نے کبھی بھگدڑ مچا ہوا. سنے؟ آج تک نہیں سنے ہوں گے کہ وہاں دھکا مکی اور کسی نے نخٹی پکڑا ہو کسی کا کہ نہیں ہم پہلے کریں گے. یہ امن ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک میلہ لگتا ہے، کچھ ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، بھگدڑ میں کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے نہیں دیکھتے. حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا. اور آپ کو بتا دیں یہ امن و امان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس انسان کو 3 چیزیں مل جاویں، سمجھو فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پوری دنیا ان کو قدموں میں لا کر کے اللہ نے رکھ دیا. 3 چیز، اور 3 چیز میں ایک چیز کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ سر چھپانے کے لیے انسان کے پاس اپنا ایک چھت موجود ہے. شکر کرو اللہ کا، کتنے لوگ دیکھتے ہیں برج کے نیچے رات بتاتا ہے. آپ کو اللہ نے چھت دیا ہے ساتھ گھر کرنے کے لیے، شکر کرو اللہ کا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے ایکسٹرا. ہمارے پاس تو مہینوں بھر کا کھانا موجود ہے. اس کے بعد شہر میں امن و امان ہے. اللہ کے بندو آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن شہر میں امان نہیں ہے. جیسے ہی نکلتے ہیں شہر سے ڈر لگا ہوا ہے، تناؤ پھیلا ہوا ہے کہ کون سی گولی کہاں سے آ جاوے گا. فلسطین کی حالت دیکھی، کون سا بمباری کب کہاں ہو جاوے گا نہیں سمجھ میں آتا ہے. جب شہر میں دہشت اور کرفیو لگا ہو، فساد برپا ہو، بولو وہاں چین اور سکون ہے؟
اسی لیے حضرت ابراہیم نے پھلوں سے پہلے، رزق سے پہلے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرض سے پہلے، پھلوں سے پہلے آپ نے دعا کیا تھا کہ اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنانا، اور پیس فل شہر اگر کوئی شہر ہے تو مکہ المکرمہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مکہ اور مدینہ یہ حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے، اس جگہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ جو شخص وہاں جاتا ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ آپ جائیں، جس کو اللہ نے نوازا ہو، دولت دیا ہو، ایک بار کوشش کریں کہ نہیں وہ شہر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیا تھا، وہ بڑی پیاری دعا آپ نے یہ کیا تھا کہ دیکھیے جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، بن گیا، بننے کے بعد دعا سن کے حضرت ابراہیم وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود موحد تھے، خود توحید پرست تھے، لیکن دعا کیا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری ذریت کو، میری آل کو، میری اولاد کو مشرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا اللہ، کیونکہ معلوم تھا کہ توحید سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اس میں خراش آ گئی انسان یہاں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا۔ نماز تو پڑھتے ہی تھے لیکن دعا کیا تھا۔ آپ بھی دعا کریں، ایسا نہ ہو کہ باپ تو نماز پڑھتا ہو، بیٹا نماز پڑھتا نہ ہو۔ اگر آپ حکم نہیں دیتے ہیں تو قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جیسے ہی جنت کی طرف آپ جانے لگو گے بیٹا فوراً پکڑے گا آپ کا۔ اللہ انصاف کیجئے، یہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن بچوں کو کبھی ہم کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا نہیں تھا، اسے رس جاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہ بھی دعا کیا تھا۔ بہرکہ مکہ اور مدینہ یہ حرمین شریفین کہا جاتا ہے، ان کی زیارت کیجیے، ان کو یہاں جائیے، اللہ نے دولت دیا ہو حج کیجیے ایک بار، سال 2 سال اگلے سال پچھلے سال مت ٹالیے، پتہ نہیں کون سی پریشانیاں کب آ جائیں گی انسان نہیں جانتا۔ اللہ سے دعا کریں باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو کم سے کم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم مسلمانوں کی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ ہم بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے وطن عزیز میں امن و امان، انتی، شانتی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ رکھ، خاتمہ پہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔